السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم دعا کے متعلق کچھ اور باتیں آپ کو بتائیں گے جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اہم شرائط ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کون کون سی ہیں، آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ ویسے تو دعا کی قبولیت کے لیے باوضو ہونا یا مسلمان ہونا، جیسے کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور بغیر وضو کے بھی انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی شرائط ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں قبولیت نہیں کرتی۔ تو وہ کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر ایک خاص اثر میں نے محسوس کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات چیت نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے وضو کیا اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو میں اب مسجد کے حجرے کے ساتھ میں لگ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے بیان کی، اور آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ کہیں ایسا وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور وہ قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ایک اور روایت میں آتے ہیں، حضرت ابو درداء ایک مشہور صحابی تھے جلیل القدر، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوں گی، تم مغفرت مانگو گے تمہیں مغفرت بھی نہیں ملے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتے ہے دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ ہم ہاتھ سے کر سکتے ہوں، چاہے ہم قلم سے کر سکتے ہوں، ہم اپنے بڑوں سے کر سکتے ہوں، ہم اپنے اگر بڑے ہیں تو ہم اپنے چھوٹوں پہ امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ اگر والد ہے تو وہ اپنے گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، اگر ماں ہے تو وہ اپنے گھر کی سربراہ بنائی گئی ہے اپنے بچوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ہم سے ان کے بارے میں سوال کریں گے کہ آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو ہمیں دنیا میں بھی اپنی طاقت کے مطابق برائی اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے اور اچھائی کا ہمیں حکم کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے یہ اہم ترین شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے وہ ہے ہمارا حلال کا رزق۔ حلال، اگر ہم حلال کھانا کمائیں گے، حلال کھلائیں گے اولاد کو، تو تب بھی ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قبول ہوں گی۔ جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ ایک بندہ جب وہ دعا کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے بوسیدہ کپڑے ہوتے ہیں، وہ پراگندہ حال ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کو قبولیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے۔ اسی طرح ایک حاجی ہے، وہ حج کرتا ہے اور حالت احرام میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اے حاجی تیرا تو حج سارا حرام کا ہے، لہٰذا تیری دعا جو ہے یہ قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم کوئی بھی کام ہم حرام کا کرتے ہیں، جیسے ہم کسی کا مال کھا رہے ہیں، ہم کسی کو میراث میں حق نہیں دے رہے، تو ایسے ہم اپنے معاملات کو صاف کریں، اور اپنے معاملات کو صاف کرنے کے بعد ہم اللہ سے سب کچھ مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دعا مانگیں اللہ سے تو ہمارے دل میں کسی غیر کا شبہ نہ ہو، ہمارے دل میں کسی غیر کے لیے جگہ نہ ہو، ہمارے دل میں صرف اللہ ہو، ہم دوسرے گناہ کو چھوڑ دیں، تب اللہ جو ہے نا ہمارے دعاؤں کو قبول کریں گے اور وہ قبولیت کا درجہ پائیں گی۔ اللہ اسی طرح حاجی کی بھی دعا نہیں قبول کرتے، جب وہ حرام کا توشہ لے کر حرام کا حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے نا حلال کی روزیاں دے اور حلال کے طریقے سے ہمیں کھانے دے۔ تو ہمیں دعاؤں کی اگلی حدیث تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔